اور اس سے کہتا ہے کہ ایک مسافر ہوں، اجنبی ہوں، میں پریشان ہوں، اللہ کے نام پر ایک اونٹ مجھے دے دے کہ اپنے گھر تک، اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں اونٹ نہیں دے سکتا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے دیکھ، تو کوہڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اللہ نے تجھے صحت دی، تو تنگ دست تھا، اللہ نے تجھے مال دیا، اور آج یہ ریوڑ تیرے پاس موجود ہے، اس اللہ کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دے، میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں، اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جا اپنا کام کر، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، باپ دادا کے دور سے مالدار چلے آ رہے ہیں۔ وقال اللہ فی مقام آخر لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو پیدا کیا، نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ زمین کی تمام چیزوں کو بھی اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا۔ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے انعامات اور اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہم اللہ کے احسانوں کو، اللہ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها، تم انہیں گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں دل دیا، آنکھیں دی، کان دیے کہ لعلکم تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کا پہلو اپنائیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، تو اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کا تصور کریں، اگر ہم انہیں شمار کریں، اگر ہم انہیں محسوس کریں تو ہم بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے آپ کو کمتر اور حقیر نہ سمجھیں۔ فرمایا ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے شکر کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھلا دیے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی، صحیح بھی اور غلط بھی، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ جس کا دل چاہے شکر گزار بن جائے اور جس کا دل چاہے ناشکرہ بن جائے۔ پہلے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں ماں کے رحم سے نکالا، تمہیں آنکھیں، کان، دل دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کبھی ہم نے اپنے جسم پر بھی غور نہیں کیا، کبھی ہم نے اپنی ساخت پر بھی غور نہیں کیا۔ اگر ہم اس حقیقت کو جانتے تو کبھی بھی ناشکری کے الفاظ آج ہمارے منہ پر نہ ہوتے۔ آج جو کیفیت اور صورتحال ہے، ہم میں سے اکثر ہر ایک کو اللہ سے کوئی نہ کوئی شکایت ہے، ہر ایک کو اللہ سے کوئی نہ کوئی شکوہ ہے۔ ہم لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کر رہے،
ہم اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. لا یشکر اللہ ولا یشکر الناس. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو آج ہم لوگوں سے بھی مطمئن نہیں ہیں، باپ بیٹے سے مطمئن نہیں ہے، بھائی بھائی سے مطمئن نہیں ہے، دوست دوست سے مطمئن نہیں ہے. اگر کوئی ہم پر احسان کرتا بھی ہے، ہمارے ساتھ بھلائی کرتا بھی ہے، تو ہم اسے کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہیں. ہم انسان کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جبکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ نے کہا کہ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، پہلا سبق جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، پہلی بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. پہلا سبق کیا دیا؟ الحمدللہ، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر اللہ کا ہے. تو ابتدا ہی شکر سے ہو رہی ہے، لیکن ہم ناشکری کی روح میں بہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب تو اللہ سے دوری ہے. اللہ کے بارے میں ہمیں حقیقی علم ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا نعمتیں کی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا، دماغ دیا، پھیپھڑے دیے، زبان دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ آپ دنیا کی اربوں کی دولت خرچ کر کر ان نعمتوں کو خرید نہیں سکتے. صرف ایک آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھنے کا کام لیتے ہیں، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک آنکھ کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی 500 برس تک عبادت کی تھی. جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دو برحمتی، میری رحمت کے ساتھ. تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ، اگر جنت تیری رحمت سے مل رہی ہے تو یا ربی عبادتی، اے اللہ میری عبادت کا کیا ہوگا؟ جو 500 سال تک میں عبادت کرتا رہا وہ عبادت کس کھاتے میں جائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل کرو میری رحمت کے ساتھ. اس نے پھر یہی بات دہرائی، یا ربی عبادتی، اے اللہ میری عبادت. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی عبادت کو چیک کرو. اس کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسرے پلڑے میں صرف ایک آنکھ کو نکال کر رکھ دیا گیا. جب دونوں کا وزن کیا گیا تو آنکھ کا وزن زیادہ نکلا. تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ 500 برس کی عبادت ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی. تو اللہ کی رحمت ہی ہے کہ انسان اس دنیا پہ چل پھر رہا ہے. لیکن ان الانسان لربہ لکنود، اللہ شکوہ کرتا ہے، اللہ شکایت کر رہا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے اپنے رب کا. انسان اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا، انسان اللہ کے احسانات کو مانتا نہیں ہے. اب دیکھیں، جو دل ہمارے سینوں میں دھڑک رہا ہے، یہ 1 منٹ میں کم و بیش 60 سے 100 کے درمیان دھڑکتا ہے اور ہمارے جسم میں خون پہنچاتا ہے، خون پمپ کر کر جسم میں بھیجتا ہے. اگر یہ 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے، صرف 1 منٹ کے لیے، تو انسان کی موت واقع ہو جائے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور آپ دیکھیں جن کی دل کی دھڑکن، ہارٹ بیٹ کمزور پڑ جاتی ہے، انہیں بیٹری لگائی جاتی ہے، سینے میں ہی بیٹری فٹ کی جاتی ہے، اور ایک بیٹری کا خرچہ کم از کم 10 سے 15 لاکھ ہے. اس کے باوجود انسان نارمل زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ نے ہمارے سینوں میں دل بنائے، والافئدۃ، اللہ نے تمہیں دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ دھڑکن ہماری پیدائش سے لے کر آج تک مسلسل ہو رہی ہے. دنیا کی کوئی موٹر مسلسل نہیں چلتی.
آپ پانی چڑھانے کے لیے موٹر چلائیں، 2-4 گھنٹے بعد آپ کو اسے آرام دینا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی یہ موٹر آپ کے سینے میں فٹ ہے، لیکن ہمیں اس کا قدر ہی نہیں، اس کا احساس ہی نہیں۔ جو پھیپھڑے اللہ نے ہمارے سینے میں رکھے ہیں، جس سے ہم سانس لیتے ہیں، ہماری آکسیجن اندر جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے، یہ پھیپھڑے اللہ کی طرف سے مسلسل حرکت کر رہے ہیں، اور اگر اس میں کوئی خلل اور رکاوٹ پیدا ہو جائے تو آکسیجن سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو لوگ سلنڈر لگاتے ہیں وہ اس اذیت اور خوف کو جانتے ہیں۔ جب پھیپھڑے اور کمزور پڑ جاتے ہیں پھر بیچارے وینٹیلیٹر پر آ جاتے ہیں، انہیں مصنوعی سانس دینی پڑتی ہے۔ وینٹیلیٹر کا ایک دن کا خرچہ 1 لاکھ کے لگ بھگ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مفت میں روزانہ سانس دے رہا ہے اور آپ کے پھیپھڑے حرکت کر رہے ہیں۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ سانس رک جائے تو کون سی وہ ہستی ہے جو اس سانس کو واپس لے آئے؟ کون سی وہ ذات ہے جو اس سانس کو واپس لے آئے؟ اللہ نے ہمیں دماغ دیا، اللہ نے ہمیں دل دیا، ہم سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں۔ کبھی مجنون کوئی شخص نظر آتا ہے تو اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھا کہ وہ کیسا دیوانہ سا گھوم رہا ہوتا ہے، نہ اسے اپنے کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پینے کا ہوتا ہے، نہ لباس کا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر تمیز ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ادا شدہ ہے۔ تو جب یہ نعمتیں اللہ کی ہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان شکر گزاری کا پہلو اپناتا، انسان اللہ کی اطاعت کا پہلو اپناتا، اور اللہ تعالیٰ شکر سے کتنا راضی ہوتا ہے، کس قدر جلدی راضی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب کوئی نوالا کھاتا ہے، روٹی کا کوئی ٹکڑا منہ میں ڈالتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے، بندہ جب پانی کا کوئی گھونٹ اپنے منہ میں اتارتا ہے، اپنے حلق میں اتارتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ صرف اتنی سی بات سے اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ بندہ الحمدللہ کہتا ہے، بندے کی زبان پر کوئی شکایت نہیں ہوتی، بندے کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ہر فیصلے پہ، اللہ کے ہر امر پر دل سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے محبوب کی روح کو قبض کر لیتا ہے، کسی کے پیارے کو موت دے دیتا ہے، وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، تو بندہ اس وقت بھی کہتا ہے لک الحمد، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ شکر کا معنی یہ نہیں کہ جان چھوٹی، ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ جان اگر کسی سے چھوٹ جائے، کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹی، اللہ کا شکر ہے۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا جائے، اللہ کے جو فیصلے ہمارے متعلق ہیں، اللہ کے جو احکامات ہمارے متعلق ہیں، ہم اس پر راضی رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کے اندر بھی یہ الفاظ کہے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ فرمایا کہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، میرے بارے میں میرے فیصلے نہیں چلتے، مجھے کتنا زندہ رہنا ہے، کب موت آنی ہے، کب صحت ملنی ہے، کب مال ملنا ہے، کب مجھے گھر ملنا ہے، میرے بارے میں اللہ کے فیصلے چلتے ہیں۔ عدل فی قضاؤک، اور تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، ظلم اور زیادتی پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ جو میرے بارے میں اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ تو یہ بندہ جس کے پیارے کو اللہ موت دیتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، بندہ اس وقت کہتا ہے لک الحمد، اللہ تیری تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، میرے بندے کون سے الفاظ ادا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ اس موقع پر بھی تیرا شکر ادا کر رہا تھا، دل تو غمگین تھا، آنکھیں نم تھیں، لیکن زبان پر کوئی شکایت نہ تھی، زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا، بندہ اس موقع پر بھی تیرا شکر ادا کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو،
تعریفوں والا گھر، یہ بندہ اسی محل کا مستحق ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اور اللہ اس کا نام بیت الحمد رکھوا دیتا ہے۔ یہاں ہم اپنی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اپنی حالت کو دیکھتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمیں تو ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، ہماری آرزویں پوری نہیں ہوتی، ہماری ناشکری کے کلمات اور ہماری ناشکری کے اعمال وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نعمتوں کے ادا کرنے کا ایک سبب یہ بھی بتلایا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں مزید عطا کرے گا، مزید دے گا۔ لیکن ہم نعمتوں سے محروم کیوں ہوئے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، امام احمد کتاب الزہد میں اس کو بیان کرتے ہیں، اور امام بہقی اپنی بہقی میں سے قول کو لے کر آئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بندے پر آتی رہتی ہیں جب تک بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ جب بندہ شکر ادا کرنا منقطع کر دیتا ہے تو اللہ بھی اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی رک جاتی ہیں۔ آج ہمارے اندر ناشکری بڑھتی جا رہی ہے، نعمتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، ناشکری بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم آج سے 10 15 20 برس پہلے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری حالت کیا تھی، ہمارے اس ماحول کی حالت کیا تھی؟ کہیں کہیں کسی گھر میں ایک فون ہوتا تھا PTCL کا، پورے محلے میں ایک گلی میں ایک کہیں فون ہوتا تھا، سب کی کالز وہاں آتی تھیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی ہاتھ میں 40-40 ہزار کا موبائل فون ہے۔ ایک گھر میں 4 افراد ہیں تو چاروں کے پاس بائکس اپنی ہیں، گاڑی بھی موجود ہوتی ہے۔ ہمارے پاس آسائشیں، نعمتیں، رحمتیں اس قدر ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ لیکن ناشکری کی حالت کیا ہے، ہمارے انکار کی حالت کیا ہے؟ آپ جس سے بات کر لیں، جس سے گفتگو کر لیں، ہر شخص آپ کو پریشان نظر آئے گا، ہر شخص آپ کو شکوہ اور شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی مال کی شکایت کر رہا ہے، کوئی جسم کی شکایت کر رہا ہے، کوئی اولاد کی شکایت کر رہا ہے۔ اس شکایت کا بھی ایک سبب یہ ہے کہ ہماری نگاہیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، ہماری نگاہیں نیچے کی طرف نہیں آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اگر تم اپنے سے کمتر کو دیکھو گے، ہر معاملے میں، مال کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، عہدے کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ آپ کے پاس بائک ہے نا، آپ سائیکل والے کو دیکھو گے، پیدل کو دیکھو گے تو بائک کو حقیر نہیں سمجھو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ لیکن بائک رکھ کر اگر آپ پراڈو کو دیکھو گے، V8 کو دیکھو گے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے، آپ کہو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو ویل چیئر پر چل رہے ہوتے ہیں، قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قدموں پر چلا رہا ہے، اللہ ہمیں اپنے قدموں پر چلا رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ناشکری میں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری ناشکری نہ کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو، مجھے یاد رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کو چیک بھی کرتا ہے کہ کون سا بندہ اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہا ہے، کتنی شکر گزاری کر رہا ہے۔ آپ اپنے حالات اور معاملات کو دیکھیں تو شاید انسان کی زبان شکر ادا کرتے کرتے تھکے نہ کہ اتنی اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے مصائب اور مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے چیک کرتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گزشتہ دوروں میں 3 افراد تھے جنہیں اللہ نے آزمانا چاہا، جنہیں اللہ نے چیک کرنا چاہا۔ ایک کوہڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوہڑ کا اسے مرض تھا، کوہڑ کے مرض میں مبتلا تھا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں اس کے پاس بھیجا اور اس سے کہا، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اللہ نے فرشتے کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ مرض ٹھیک ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کا مرض ٹھیک کر دیا، اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا اور تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ مجھے ایک اونٹنی چاہیے جو بیابان ہو،
اسے ایک اونٹنی دی گئی اور اس میں برکت کی دعا کی گئی۔ ایک وقت آیا کہ اس کے پاس اونٹوں کا ایک ریوڑ موجود تھا، اللہ نے اسے صحت بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اب وہ اللہ کو بھلا بیٹھا، اللہ کو فراموش کر بیٹھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ پھر دوسرے انسان کے پاس گیا، وہ گنجا تھا، اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں بال چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اسے بال دے دیے۔ فرشتے نے کہا تو کون سا جانور چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک گائے چاہتا ہوں، ایک گہابن گائے، اسے گائے دی گئی اور اس میں اس کے لیے برکت کی دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے پاس گایوں کا ایک ریوڑ تھا۔ پھر فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، اندھا تھا، جس کے پاس آنکھیں نہ تھیں۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آنکھیں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو دیکھ سکوں، دنیا کا نظارہ کر سکوں۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اسے آنکھیں عطا کر دیں اور اسے ایک بکری دی گئی جو گیہبن تھی، حاملہ تھی۔ پھر اس میں اس کے لیے برکت کی دعا کی گئی، اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ کئی برس بیت گئے، اب اللہ نے انہیں چیک کرنا چاہا، اللہ نے انہیں آزمانا چاہا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ آسانیاں اور رحمتیں اور نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی۔ ہم لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں، کوئی بیماری یا پریشانی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی آزمائش ہے، یہی ہمارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ نہیں، راحتیں، نعمتیں، صحت، مال اور دولت یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ اسے بھی چیک کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کہاں تک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے انہیں چیک کرنا چاہا، اللہ نے پھر فرشتہ بھیجا، روایت صحیح بخاری کی ہے۔ فرمایا فرشتہ پھر ان کے پاس آیا، پہلے کے پاس آیا، کوہڑ والے کے پاس، اور اس سے کہتا ہے کہ ایک مسافر ہوں، اجنبی ہوں، میں پریشان ہوں، اللہ کے نام پر ایک اونٹ مجھے دے دے کہ اپنے گھر تک، اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں اونٹ نہیں دے سکتا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے دیکھ، تو کوہڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اللہ نے تجھے صحت دی، تو تنگ دست تھا، اللہ نے تجھے مال دیا، اور آج یہ ریوڑ تیرے پاس موجود ہے، اس اللہ کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دے، میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں، اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جا اپنا کام کر، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، باپ دادا کے دور سے مالدار چلے آ رہے ہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے کو جھٹلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم خاندانی رئیس ہیں، ہم تو خاندانی مالدار ہیں۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے والی حالت میں لوٹا دے۔ اس نے، فرشتے نے دعا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بس دعا کرنے کی دیر تھی کہ وہ شخص پہلے والی حالت میں آ گیا، وہ کوہڑ کا مرض بھی واپس آ گیا اور سارا مال و دولت بھی چھن گیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری نعمتوں کے ملنے کا سبب ہوتی ہے اور ناشکری نعمتوں کے چھننے کا سبب ہوتی ہے۔ ناشکری سے نعمتیں پھر واپس چھن جاتی ہیں۔ اللہ اگر دے سکتا ہے تو اللہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں چیک کرنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر یہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے جا کر بھی وہی بات کہی کہ ایک گائے مجھے دے دے، اللہ کے نام پر ایک گائے دے دے، میں مسافر اجنبی ہوں، پریشان حال ہوں، اس اللہ کے نام پر دے جس نے تجھے یہ سارا ریوڑ عطا فرمایا ہے۔ تو گنجا تھا، تجھے بال دیے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں بھی خاندانی مالدار ہوں، یہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کی بات کرتا ہے۔ فرشتہ اسے بھی وہی کہتا ہے جو اس کے پہلے ساتھی کو کہا تھا، کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے والی حالت میں لوٹا دے۔ اس کا بھی سب کچھ چھن گیا اور یہ بھی واپس اسی حالت اور اسی کیفیت میں آ گیا۔ تیسرے شخص کے پاس فرشتہ جاتا ہے جو نابینا تھا، جو اندھا تھا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں،
پریشان حال ہوں، ایک بکری مجھے چاہیے اللہ کے نام پر، ایک بکری تو مجھے اللہ کے نام پر دے دے، اس اللہ کے نام پر مانگتا ہوں جس اللہ نے تجھے یہ سارا ریوڑ عطا فرمایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے، میں اندھا تھا، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے یہ سارا مال دیا، جا تو نے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے، اس اللہ کے نام پر جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، جو چیز تجھے پسند ہے اس ریوڑ میں سے وہ تو لے جا، آج میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، تو نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، جو تجھے پسند ہے لے جا، اور جو تو لے جائے گا وہ مجھے پسند ہوگا کیونکہ تو اللہ کے نام پر لے جا رہا ہے۔ فرشتہ کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تیرا امتحان لے رہا تھا، تیری آزمائش کر رہا تھا، تو کامیاب ہو گیا ہے اور تیرے دو ساتھی وہ ناکام ہو گئے ہیں، وہ فیل ہو گئے ہیں۔ تو انسان کیا سبق سیکھتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا نہ کرے جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، جو سرکشی والا ہو۔ ابن ماجہ کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کوئی نعمت اللہ کسی بندے کو دیتا ہے، مثلا اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے اور بندہ نعمت ملنے کے بعد، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کا لفظ ادا کرتا ہے تو یہ الحمدللہ کہنا اللہ کے نزدیک اس بندے کو اس نعمت ملنے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو ایک گھر ملا، آپ کو گاڑی ملی، اس کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے دی کہ آپ نے الحمدللہ کہا۔ آپ کو الحمدللہ کہنے کی جو توفیق ملی ہے وہ گاڑی ملنے سے بھی بڑھ کر ہے، گھر کے ملنے سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اولاد کے ملنے سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت دے دی کہ آپ کی زبان اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی، یہ بات صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے، صرف مومن کو، اور اس کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ مومن کی دو کیفیات ہوتی ہیں، دو کیفیات سے وہ گزرتا ہے، ایک کیفیت مصیبت والی ہوتی ہے، دوسری کیفیت راحت والی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، اسے پریشانی آتی ہے تو مومن صبر کرتا ہے اس پریشانی پر، اس تکلیف پر، اس مصیبت پر، اور یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے۔ وہ اس تکلیف اور پریشانی پر صبر کرتا ہے، چیختا چلاتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، گریبان چاک نہیں کرتا، بال نہیں کھولتا، کپڑے نہیں پھاڑتا، نوحہ نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، کفریہ کلمات نہیں کہتا، یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی گھر میں اللہ نہ کرے کسی کی موت واقعہ ہو جائے، پھر چند مہینے بعد پھر کسی کی موت واقعہ ہو جائے، لوگ ایسے ایسے کفریہ کلمات کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، اللہ کو کوئی اور گھر نظر نہیں آیا، ہم ہی نظر آتے ہیں۔ ایسے ایسے کلمات لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ انسان اگر اس بات کو، اس کیفیت کو سمجھ جائے تو وہ ہر موقع پر شکر ادا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے لخت جگر ابراہیم جب ان کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو صحابہ نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ تو رحمت ہے، آنکھیں دل غمگین ہیں اور آنکھیں نم ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کی ناراضگی کی ہو۔ تو یہ صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ پریشانی اور تکلیف کے اندر بھی صبر کا مظاہرہ کر کر اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر اللہ کا شکر گزار بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی،
آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز، ایک چیز تو تکلیف ہے کہ مومن اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اس کے لیے اجر ہے، اور دوسری چیز راحت اور خوشی ہے کہ مومن کو جب خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، تو وہ فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، آپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی خوشی کی بات ملتی، خوشی کی خبر پہنچتی، آپ کو خوشی کے جذبات آپ کے ہوتے، صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی لمحے سجدے میں گر جاتے تھے۔ خوشی کی خبر ملتے ہی فوراً سجدہ کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ خوشی کے موقع پر انسان تکبر کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرا کردار ہے، میرا عمل ہے، میری محنت ہے۔ نہیں، یہی ہماری بھول ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں جب راحت اور انعامات ملتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا متواتر نزول ہو رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا اپنا کردار ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، ہم نے بڑی محنت کی، دن رات محنت کرتے رہے، اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا۔ محنت کرنے والے تو آپ سے زیادہ بھی تھے، ہم سے بڑھ کر بھی تھے، لیکن اللہ نے اگر یہ نعمتیں دی ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، جب ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا، ایک جن نے کہا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، دوسرا ایک شخص کھڑا ہوا، وقال الذی عنده علم من الکتاب، جسے کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ جب وہ تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں بڑا پہنچا ہوا بادشاہ ہوں، میرے پاس بڑے بڑے سفیر ہیں، میرے پاس بڑے بڑے لوگ ہیں۔ نہیں، جملہ کیا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اگر یہ نعمت ملی ہے، یہ احسان ہوا ہے، تو یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہم کبھی کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں آپ کی دعا ہے۔ یہ جملہ غلط ہے، ہمیں کہنا چاہیے اللہ کا فضل ہے۔ نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، لوگوں کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کہ حدیبیہ کی رات جب بارش ہوئی، کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ جنہوں نے بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کیا وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، وہ مومن ہوئے۔ تو نعمتیں تو اتنی ہیں، اگر ہم اپنے وجود پر، اپنے جسم پر، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے دل پر غور و فکر کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، سجدے میں سر رکھ دیں، اور قیامت والے دن بھی اٹھائیں تو اللہ کی قسم اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو اللہ مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ انسان ناشکری کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ اگر خلاصہ اور ایک لفظ میں بات بیان کی جائے تو وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔ ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، اور پھر انسان ناشکری کرتا ہے۔ اچھا، یہ کام کرواتا کون ہے؟ یہ کام شیطان کرواتا ہے۔ شیطان جب آسمانوں سے دھتکارا گیا، نکالا گیا، تو اس نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، ان میں سے اکثر، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ یہی کہا تھا نا شیطان نے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس کا جو گمان تھا اس نے اپنے گمان کو سچ پایا ہے۔ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ اللہ کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔
اللہ کی تقسیم پر راضی ہی نہیں ہوتے. ہم اللہ کی تقسیم پر کیوں راضی نہیں ہوتے؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کو صحیح معنوں میں جانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اللہ کی بات کا، اللہ کی ذات کا صحیح معنوں میں علم ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے، اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. کبھی کبھی اگر انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے. تو انسان بس اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ ہر اعتبار سے ہمیں حالات، معاملات، کیفیات کچھ بھی ہوں، کاروبار کیسا بھی ہو، کاروبار چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور ہم جان بوجھ کے ہی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بے روزگار ہیں یا ہمارے ہاں کھانے کو نہیں ہے، ہمارے ہاں لباس نہیں ہے، ہمارے گھر چولہا نہیں جل رہا. ایسی بات نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے گھر ایک ایک مہینہ چولہا نہ جلا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. اس کے باوجود آپ اللہ کے آگے عبادت میں اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا، آپ کے قدم سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. صرف زبان سے کہتے رہیں اور اللہ کی عبادت نہ کریں، یہ بھی شکر گزاری نہیں ہے. اپنے جسم سے بھی ثابت کریں کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، اب اسے اتنا کہہ دیں جزاک اللہ خیرا، تو فرمایا کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا، اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اس کا شکریہ ادا کر دیا. انسانوں کی ناشکری بھی انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، انسانوں کی ناشکری بھی انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. وہ حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ میں نے عورتوں کو دیکھا وہ کثرت کے ساتھ جہنم میں ہیں. پوچھا کیوں؟ کہا کہ ناشکری کرتی ہیں. کہا کس کی؟ اللہ کی. کہا نہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. شوہر ساری زندگی بھلائی اور خیر کا معاملہ کرتا ہے، کوئی ایک بات ایسی ہو جاتی ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے تو عورت کہتی میں نے تیرے ساتھ تو کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو یہ جملہ اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ سوچیں ایک انسان کی ناشکری اگر کسی انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے تو اللہ کی ناشکری انسان کو کہاں لے جائے گی؟ انسان کہاں جائے گا؟ اللہ کی ناشکری کر کر انسان کدھر جائے گا؟ پھر اللہ نے ایک ضابطہ دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں مزید عطا کروں گا. اور آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، آپ کسی کے گھر جائیں، وہ آپ کی دعوت کرے اور دعوت میں 2-3 کھانے بنا کر رکھے اور پھر آپ نکلتے ہوئے کہیں کہ آپ نے بہت تکلف کیا، آپ نے بہت زیادہ تکلف کیا، بہت محنت کی. آپ ایسا نہ کرتے، ایک کھانا کھلا دیتے. آپ دوسروں کو بھی بتائیں کہ میں فلاں کے گھر گیا تھا، اس نے بڑی پرتکلف دعوت کی، مجھے یہ کھلایا، یہ کھلایا. جب اس شخص کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ خوش ہوگا اور آئندہ جب آپ دوبارہ آئیں گے وہ اور زیادہ آپ کو کھلانے کی کوشش کرے گا کہ اس شخص نے میری تعریف کی تھی. لیکن آپ وہاں کھا کر نکلے اور کہیں رکھا ہی کیا تھا، بس 2 کھانے اور 1 میٹھا. تو جب آپ اس کے اس طرح کے کلمات کہیں گے، آئندہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو کھانا بھی نہیں کھلائے گا، کہے گا یہ بڑا ناقدرہ ہے، یہ تو ناشکرا سا بندہ ہے. تو ایک انسان اپنی ناشکری برداشت نہیں کرتا تو خالق کائنات تو انسان سے بڑھ کر غیرت والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو دیکھ لو تو کیا کرو گے؟ سعد نے کہا کہ میں دونوں کو قتل کر دوں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سعد کی غیرت دیکھو، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. تو ایک انسان اپنی غیرت گوارا نہیں کرتا، وہ کہے کہ میری اس نے توہین کر دی، اور اللہ اس کی تو ہر نعمت آپ کے پاس ہے، جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے وہ اللہ کی ہے. تو اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ اس کی ناشکری کرے؟
اللہ فرماتا ہے وشکرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اگر مواحد ہو، توحید پر ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ وشکرو یرضاہ لکم، فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو ہر معاملے میں، ہر کیفیت میں، ہر حالت میں ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے، ہم کچھ سیکھ کر اٹھیں نا، ہم آئیں اور ویسے ہی سنیں اور چلے جائیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ آنے کا، نہ سننے کا، نہ سنانے کا۔ بات تو تب ہے وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر یہ نصیحت مجھے فائدہ دے گی، نصیحت آپ کو فائدہ دے گی، تو مانا یہ کہ ہم انشاءاللہ ایمان والے ہیں۔ آج ہم تہیہ کر کر اٹھیں، حالات کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں، زندگی کا پہیہ کسی بھی طرح گھوم رہا ہو، ہماری زبان پر ناشکری نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہماری زبان پر اللہ کا شکر ہوگا، ہماری زبان پر الحمدللہ ہوگا۔ الحمدللہ علی کل حال، آپ شکر گزاری کا رویہ اپنائیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ زیادہ دے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے بات کا سچا کوئی نہیں ہے۔ تو بس یہ تہیہ کر لیں، کیسے بھی حالات ہیں، کاروبار ہے نہیں ہے، معاملات اچھے چل رہے ہیں خراب چل رہے ہیں، ہماری زبان پر اللہ کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی شکایت لوگوں کے سامنے نہیں ہونے چاہیے کہ ہماری یہ کیفیت ہے، ہماری یہ حالت ہے۔ کوئی بیٹا باپ کی شکایت لگائے، ماں کی شکایت لگائے، اچھا لگتا ہے؟ اور ہم اپنے رب کی شکایت لوگوں سے کرتے پھریں کہ ہماری یہ حالت ہے، ہماری یہ کیفیت ہے۔ ہماری حالت ہونی چاہیے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ دنیا تھوڑی سی تو ہے، کتنی ہے؟ 40 50 60 70 100 سال، بس انسان مر جاتا ہے، لیکن یہ کردار اللہ کے ہاں اس کے لیے باعث اجر و ثواب بنے گا، درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ ندیم بھائی ICU میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور عبدالکریم کی والدہ وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ ایک بچے کے لیے بھی دعا کے لیے اپیل کی گئی ہے۔ جو بھی جہاں پر بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ عبدالرزاق بھائی کچھ پریشان ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پریشانیوں سے نکالیں، اللہ ہی نکالنے والا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور اسے پریشانی سے نکالتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی ہے جو تکلیف کو دور کرتا ہے، پریشانی بیماری کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پھر وہ لوگ جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ مومن ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے بخار چڑھ جاتا ہے، جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو وہاں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راحت اور آسانی پیدا فرمائے، اور جو لوگ ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، ان کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر بھی سلفیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ اپیل بار بار کی جا رہی ہے کہ یہاں سے امدادی سامان وہاں روانہ کیا جا رہا ہے، تو آپ احباب اس میں بھی چڑھ کر حصہ لیجئے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ جیسی بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا